بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں خبیث جنات اور شیطانی چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سوال: باتھ روم سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ سوال: باتھ روم میں کس طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرنا منع ہے؟ جواب: باتھ روم میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ سوال: قضائے حاجت کی صفائی کے لیے دائیں یا بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ سوال: کیا وضو یا غسل کے وقت مکمل طور پر ننگا ہونا جائز ہے؟ جواب: ہاں، لیکن خلوت میں شرم و حیا کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ سوال: کیا ننگے جسم کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں؟ جواب: دعا کے لیے پردہ اور لباس کا اہتمام ضروری ہے، ننگے جسم دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ سوال: کھانے کی وہ کون سی چیز ہے جس کو کھا کر سب سے زیادہ موٹاپا ہوتا ہے؟ جواب: کھانے کی وہ چیز جسے کھا کر سب سے زیادہ موٹاپا ہوتا ہے وہ ہے آلو۔ سوال: وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا حرام ہے؟ جواب: سونے یا چاندی سے بنی ہوئی نب کا پین، اس سے لکھنا حرام ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر انسان کا خون سفید رنگ کا ہو جاتا ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا خیال ہے پانی کے 50 فٹ کے نیچے ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو بولے بغیر فرشتے زمین سے آسمان پر نہیں جاتے ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر میرے پاس پیش کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کیسے واپس آئی تھی؟ جواب: جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان پر سب سے پہلے نماز پڑھی تھی۔ سوال: وہ کون سا وقت ہوگا جب پوری دنیا میں دین اسلام رائج ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اگلا سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو رخصت کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ جواب: مہمان کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کا طریقہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سوال: پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی؟ مسجد شاہ جہاں یا لال مسجد، لال سہارن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد صوبہ پنجاب کے علاقے بہاولپور کے قریب موجود ہے۔ کہانی کے مطابق یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قافلے کو صحرا میں قیام کرنا پڑا اور ان کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ شاہ جہاں کے حکم پر مسجد کو ایک رات میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر میں مقامی سرخ مٹی اور اینٹوں کا استعمال ہوا، اسی لیے اسے لال مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی اپنی سادگی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے 50 احادیث سنائیے۔ یہاں روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق 50 مختصر احادیث پیش کی جا رہی ہیں جو عام فہم اور آسانی سے عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ اخلاص: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سلام: سلام کو عام کرو۔ مسکراہٹ: مسکرانا صدقہ ہے۔ امانت داری: جس میں امانت نہ ہو اس میں ایمان نہیں۔ خیر خواہی: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نرمی: اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ غصہ: غصہ مت کرو۔ عفو و درگزر: معاف کرنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ حقوق العباد: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ صفائی: صفائی نصف ایمان ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو۔
صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یتیم کا خیال، جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حق بات کہنا، بہترین جہاد ظالم حکمران کے ساتھ حق بات کہنا ہے۔ والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ پہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرو۔ دوستی، اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ عدل، عدل کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ نماز، نماز دین کا ستون ہے۔ روزہ، روزہ ڈھال ہے۔ قرآن، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ علم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دعا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حلال رزق، حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ احسان، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایفائے عہد، عہد کو پورا کرو۔ بہن بھائی، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حسن اخلاق، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ سچائی، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ، جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ صبر، صبر جنت کی چابی ہے۔ انصاف، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں ہوگا۔ بھائی چارہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حقوق زوجین، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ غیبت، غیبت کرنا مردار کھانے کے برابر ہے۔ شرک سے بچاؤ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ غربا کا خیال، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ مال کا صدقہ، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نیکی کی دعوت، تم میں بہترین وہ ہے جو نیکی کی دعوت دے۔ سخاوت، سخی اللہ کے قریب اور بخیل اللہ سے دور ہے۔ فائدہ پہنچانا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بیواؤں کا خیال، بیواؤں اور مسکین کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے۔ دھوکہ دہی، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ امانت، جو امانت کا خائن ہو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ شکر گزاری، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمت کا اعتراف، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو تاکہ نعمت میں اضافہ ہو۔ محبت، جو شخص محبت کرتا ہے اسے اپنے بھائی کو بتانا چاہیے۔ ظن سے بچاؤ، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے۔ خود احتسابی، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرنے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ احادیث ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔